بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج راولپنڈی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پاکستان میں عسکری اداروں کی تاریخ کے حوالے سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہو۔ موجودہ حالات میں اسے بہت بڑی اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ اصل میں نامور صحافی ارشد شریف کے قتل کے بعد عمران خان اور ان کے حواریوں کی طرف سے ملک میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر عسکری ادارے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے تو طویل عرصے تک سچ کا خاموش رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ اور حقائق عوام کے سامنے لانے پڑتے ہیں۔ جی ناظرین، پریس کانفرنس کے دوران عسکری ادارے کے افسران نے عمران خان کا سائفر اور امریکی سازش کا بیانیہ غلط اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا، جبکہ ارشد شریف کے مبینہ قتل کے حوالے سے بھی عسکری ادارے کی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جی ناظرین، انہوں نے سوال کیا کہ ارشد شریف کو کس نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا؟ کس نے ارشد کو دبئی سے کینیا جانے کا مشورہ دیا؟ کس نے ارشد شریف کی کینیا میں میزبانی کی؟ گاڑی میں موجود ڈرائیور اور ارشد کا میزبان کہاں ہے؟ وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان سے ارشد کا کیا رشتہ ہے؟ کچھ لوگ ارشد سے ملاقاتوں کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں کس نے کروائی ہیں؟ کینیا کی پولیس تو ارشد کو پہچانتی بھی نہیں تھی۔ ارشد کے مرنے کی خبر کس نے کس کو سب سے پہلے دی؟ جی ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ دن کے اجالے میں غدار، میر جعفر، میر صادق، جانور اور نیوٹرلز کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ بیانیہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غداری کی، بلکہ یہ بیانیہ اس لیے ہے کہ آرمی چیف نے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر آرمی چیف غدار ہے تو پھر وہ رات کے اندھیروں میں ان سے کیوں ملتے ہیں اور ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جی ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے دورے اقتدار میں غیر قانونی کام کرنے اور تحریک عدم اعتماد کو ختم کروانے کے بدلے میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے عہدے پر غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی پیشکش بھی کی تھی، جسے جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ پاک فوج اب کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے ناظرین، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اب اس حقیقت کی وضاحت کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں کہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ملک کے مفادات اور عسکری اداروں کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس میں ایک موقع پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کہا کہ ہم پر مفروضوں اور عجیب و غریب باتیں کر کے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کا نام لیے بغیر کہا کہ جن شخصیات کا نام
اس معاملے میں آ رہا ہے انہیں شامل تفتیش ضرور کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ ادارے پر غیر ضروری طور پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے خود کو انکوائری سے الگ کیا تاکہ کوئی ہم پر بات نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک غیر سیاسی ادارہ ہیں اور غیر سیاسی رہنا کسی فرد کا نہیں، ادارے کا فیصلہ ہے۔ واضح رہے کہ یہاں وہ ایک سوال کے جواب میں اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اب عسکری ادارے سیاست اور غیر قانونی و غیر آئینی کاموں سے دور ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف مجھ سے اور ادارے کے لوگوں سے مکمل رابطے میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے یا ادارے میں کسی سے بھی تھریٹ کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ جی ناظرین، پریس کانفرنس کے دوران عسکری ادارے کے ترجمان نے انکشاف کیا کہ 10 اگست کو پشاور ایئرپورٹ سے ارشد شریف دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ کے پی حکومت نے ارشد شریف کو ایئرپورٹ تک مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ 5 اگست کو ارشد شریف سے متعلق کے پی حکومت کی طرف سے تھریٹ الرٹ جاری ہوا۔ اس تھریٹ الرٹ سے سیکیورٹی اداروں سے کوئی معلومات شیئر تک نہیں کی گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت ہی جاری کیا گیا۔ تھریٹ الرٹ سے لگتا ہے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمار یوسف کو کہا ارشد شریف کو باہر بھیج دیا جائے، سلمان اقبال کو پاکستان واپس لا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے، ہم سب کو انکوائری کمیشن کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب خیبر پختونخوا حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا تو ہماری تحقیق کے مطابق ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارشد شریف کے معاملے کی تفتیش کو مکمل غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ارشد شریف کے واقعے میں تھرڈ پارٹی ملوث ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس ارشد شریف سے متعلق اطلاعات ہیں لیکن ابھی سامنے نہیں رکھ رہے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کا چپا چپا محفوظ ہے، جو بھی خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ملک کے اندرونی معاملات سمیت بیرونی چیلنجز پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں چیلنجز کا احساس ہے اور ان کا جواب بھی رکھتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی نظام کسی بھی بیرونی خطرے کے خلاف انتہائی مضبوط ہے۔ گزشتہ شب فیصل وابڈا کی ہجان انگیز پریس کانفرنس کی بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ فیصل وابڈا نے جو بات کی ہے وہ ذاتی طور پر کی، اس پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے معاملے میں حقائق کا ادراک بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف پاکستان کی صحافت کا آئیکن تھے، شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگرام میں درد جھلکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی بار انہوں نے انٹرویو کیے۔ سائفر اور ارشد شریف کی وفات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے بیرونی سازش اور سائفر کے بیانیے کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ 27 مارچ کو جلسے میں ایسا بیانیہ بنایا گیا جس کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود سائفر کا تذکرہ کیا تھا۔ سائفر کے ذکر پر سابق وزیر اعظم نے آرمی چیف سے کہا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 27 مارچ کو جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہرانا ہمارے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں
ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے واسطہ تک نہیں۔ سائفر سے متعلق کئی حقائق منظر عام پر آنے سے من گھڑت اور کھوکھلی کہانی بے نقاب ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آئی ایس آئی نے پروفیشنل انداز میں بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی سازش کے اثرات نہیں ملے۔ آئی ایس آئی کی فائنڈنگ میں کسی سازش کا شبہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹا بیانیہ بنا کر عوام کو گمراہ کیا گیا، اداروں اور آرمی چیف پر الزامات لگائے گئے، معاشرے میں تقسیم کی کوشش کی گئی۔ جی ناظرین، پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان خود مسئلہ حل کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سائفر کے معاملے پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ مرحوم ارشد شریف، دیگر صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے بھی سائفر پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا کو مخصوص بیانیہ فیڈ کیا جا رہا تھا۔ قوم میں ذہن سازی سے افواج پاکستان، سپاہ اور لیڈرشپ سے نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹرائل میں ایئر وائی چینل نے جھوٹے سازشی بیانیے کو فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ جی ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میڈیا ٹرائل میں ایئر وائی نے پاکستان آرمی، اس کی قیادت سے متعلق جھوٹا سازشی بیانیہ پھیلانے میں افسوسناک کردار ادا کیا اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ چینل کی طرف سے ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف مخصوص بیانیہ پروان چڑھایا گیا، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے دل میں ارشد شریف سے متعلق کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بغیر ثبوت من گھڑت الزامات ادارے پر نہ لگائے جائیں۔ جی ناظرین، ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو 20 سال سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہم بطور ادارہ کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے۔ 2018 میں عمران خان کی حکومت بنانے میں فوج کے کردار کے سوال پر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اس معاملے پر پھر کبھی سیر حاصل بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرہ میں جب صورتحال بتا دی تھی تو اس کے بعد اس طرح کا بیانیہ اور اس میں اداروں کو ملوث کرنا ایک مناسب اقدام نہیں تھا۔ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر اس نے ہم سب کو بھی حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ تشکیل دیا گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سائفر سے متعلق کئی حقائق منظر عام پر آنے کے بعد تمام کھوکھلی کہانیاں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفیر کی رائے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ جو اطلاعات بڑے وثوق سے شیئر کر سکتے تھے وہ شیئر کر دیں، تحقیقات کے بغیر کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں، اسی لیے حکومت سے انکوائری ٹیم بنانے کی درخواست کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مزید کہا کہ ارشد شریف یہاں تھے تو ان کا فوجی ادارے افسران سے مکمل رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے تب بھی انہوں نے عسکری ادارے سے رابطہ رکھا۔ ارشد شریف واپس آنے کی خواہش رکھتے تھے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ اپنے کینیا میں ہم منصب سے مکمل رابطے میں ہوں اور ارشد کے قتل کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت
نون لیگ اور پی ڈی ایم کی قیادت نے عسکری ادارے کی طرف سے سیاست میں عدم مداخلت کے عزم کو سراہا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو تو یہ 2 دہائیوں سے موقف رہا ہے کہ فوج کو سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دریں اثنا ناظرین، آج اسلام آباد میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں ارشد شریف کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں صحافیوں کے علاوہ اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی، لیکن اگر کوئی نہیں تھے تو سب سے زیادہ رونا گانے والے عمران خان ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔